ایمان نثار صاحبہ اور شیخ نثار صاحب اور ان کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آج جمع ہوئے۔ میں اپنی طرف سے آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں کہیں پھنسا ہوا تھا کسی کام میں تو آپ کے پاس ٹائم پہ پہنچ نہیں سکا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ جب بھی آپ بلائیں گے تو وقت پہ پہنچوں گا۔ تو آج کا جو آپ لوگوں نے پروگرام ہے، میرے اپنے خیال کے مطابق جو پرویز خٹک صاحب کی آمد پہ 17 دسمبر کو جو آپ کا مین ہال میں ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے، شاید اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ ساری ٹیم ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ جس حد تک جتنا اچھا پروگرام، جتنی اچھی کمپین محترمہ نعیمہ نثار صاحبہ نے چلائی ہوئی ہے اور اس کا جو رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایبٹ آباد کے شہر کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے، کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایبٹ آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت کام کیا ہے، میں نے مسلم لیگ نون کو بھی دیکھا ہے، لیکن کسی بھی پارٹی کی اتنی بڑی تعداد میں خواتین کی تعداد ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شمولیت اور اس کے لیے کام کرنا جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح یہ ٹیم اگر ہم لے کے آگے چلیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم الیکشن بھی جیتیں گے اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ خواتین کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سیریسلی ہم حل کریں گے۔ ساری پارٹیاں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ویمن کو امپاور کرنا ہے، ویمن کو یہ کرنا ہے، خواتین کے لیے جابس تلاش کرنی ہے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ پریکٹیکلی ان کے پاس کوئی سنسیئر لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی۔ لیکن آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس محترمہ نعیمہ نثار جیسی ورکر خاتون ہیں جو ایم پی اے بھی رہی ہیں، لیکن ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کی آپ کی تعداد دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی صحیح معنوں میں انہوں نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا اور آپ خواتین کی بہتری کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جمع کیا۔ جب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ لوگ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام انتہائی کامیاب پروگرام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی طرح محنت کریں گے، یہ نعیمہ نثار صاحبہ کی آپ جو ساری ٹیم ہے اسی طرح محنت کریں گی تو انشاءاللہ 17 دسمبر کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایبٹ آباد کی تاریخ کا سب سے اچھا پروگرام ہوگا۔ اس کے لیے ہم آپ کو جو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ کریں گے اور یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے آپ کا کسی کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے، کسی کے اسکول کا مسئلہ ہے، کہیں پہ ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو حل کر کے بتائیں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو جھوٹے نعرے مارتے ہیں، جو لوگوں کو امید دلاتے ہیں اور پھر آگے سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری آپ سے یہ کمٹمنٹ ہے اور آپ سے پکا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو سارے مسائل ایک دن میں حل کر لے، لیکن جو آپ کے جائز مسائل ہوں گے، چاہے آج ہوں گے یا کل ہوں گے یا پرسوں ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خلوص نیت سے اور بڑی طاقت اور جرأت سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی ٹیم کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ٹیم ہمارے الیکشنز میں ہمیں جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ پہنچائے گی، ہمارے لیے ووٹنگ کرے گی۔ جب آپ لوگ ہمارے لیے اتنی محنت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم میں بھی تھوڑی سی شرافت ہے، انسانیت ہے، ہم میں بھی احساس ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے گھر کے کام چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنی گھریلو مصروفیات کو چھوڑ کے اگر آپ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ پارٹی یقیناً اس کے بدلے میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرے گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت۔ ہمارے افتخار خان صاحب تھے، افتخار شاہ صاحب، ان کی مسز
جو نواز شہر سے تعلق رکھتی ہیں، جدون برادری سے ہیں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ پولنگ والے دن میں گئی تھی تو آپ تو ایک ٹیبل کے پاس بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی تھی، باقی عورتیں جو کینڈیڈیٹ تھیں وہ مردوں عورتوں کو، کیونکہ اس وقت ہم کونسلروں نے ووٹ ڈالنے تھے تو وہ کھینچ رہے تھے ادھر ڈالو ادھر، تو تم تو تسبیح پڑھ رہی تھی، تم کدھر سے بن گئی؟ تو اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی۔ اور یقین کریں اس سلیکشن میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی ہے کہ میں خود کونسلر تھا، پرپوزل سکینڈل میں کسی اور کا بن گیا، 10-15 منٹ رہتے تھے، کسی اسکول سے فون آیا کہ نعیمہ بی بی کو کہیں کہ وہ کاغذ جمع کرائیں، اور 2 کونسلر میرے گھر آئی ہوئی تھی مجھے مبارک دینے، وہ اس کی پرپوزل سکینڈل بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عزت دی، اور 5 سال یہ ڈسٹرکٹ اسمبلی میں ممبر رہی۔ اس کے بعد اسی طرح ایم پی اے شپ کا بھی، کیونکہ یہ اس کا میں سمجھتا ہوں ایم پی اے بننا ایک معجزہ تھا، جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے اس کو لوگ کونسلر نہیں بننے دیتے، اس کے راستے میں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں یہ تھا، اس وقت مشرف صاحب نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جو گریجویٹ ہوگا وہ کاغذ جمع کروا سکے گا، تو یہ پیپلز پارٹی کے پورے صوبے میں 9 خواتین جو تھی وہ ایم پی اے کی لسٹ میں تھی، اور اس کا نام تقریباً 7ویں نمبر پہ تھا۔ 7 نمبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 7 چوک 28 ایم پی اے جیتیں تو پھر یہ ایم پی اے بنے گی، لیکن وہ بی بی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو 3 ہماری خاتون تھی وہ قومی اسمبلی میں چلی گئیں، صوبائی سے اس کا نمبر اوپر آ گیا، پھر ایک لڑکی تھی اس کی ایج کم تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی اٹھا کے 4تھا نمبر پہ ایم پی اے بنا دیا۔ تو اس نے 5 سال آپ سے 5 سال اس نے جس طرح کام کیا ہے، اور میں نے بھی اپنا کام چھوڑ کے، یہ واحد ایم پی اے تھی جس کا اپنا دفتر تھا، اور صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک یقین کریں یہ ڈیلی بیٹھتی تھی، اور کئی دن یہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ ہمارے پاس 5 سالوں میں کوئی گاڑی والا نہیں آیا کام کروانے، سب لوگ پیدل آتے تھے، جن کے پاس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کو ہم اپنی جیب سے کرایہ دے کے واپس منصیرہ ہری پور، یہ نہیں کہ اپنا بات، لوگوں کو ایک امید تھی۔ یہاں پہ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی آواز بنے، یہ نہ ہو کہ جو اپنے، آپ لوگ یہاں دیکھیں کل جو ایم پی اے بنے ہیں آج اربوں پتی ہیں، آج 5 سال میں کونسلر رہا ہوں، یہ 5 سال اسمبلی میں رہی ہے، 15 سال ہم ادھر اس میں عہدوں پہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کوئی مال نہیں بنایا، نہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے نہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، نہ اس کے نام کوئی جائیداد ہے نہ اس کے نام کوئی گاڑی ہے نہ میرے نام ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ہم نے دوسرے لوگوں کی طرح لوٹا نہیں۔ اس نے 5 سال خدمت کی ہے، لیکن جب یہ دوبارہ گئی ہے الیکشن میں تو لوگوں نے اس کو مایوس کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ رات 12 بجے بھی مردوں، ایک دفعہ اس طرح ہوا کچھ مسئلہ ہو گیا تو یہ عورت ہو کے تھانے میں جا کے مظلوم لوگوں کو چھڑا کے لائی ہے، اس طرح انہوں نے ووٹیں لی ہوئی تھی، اس نے ووٹیں نہیں لی، لیکن جب الیکشن میں آئی ہے تو لوگوں نے اس طرح اس کو ووٹ نہیں دیے جس طرح اس نے کام کیے، تو اس نے سیاست چھوڑ دی۔ میں گزشتہ 2-3 سال سے میں نے کہا لوگوں کا کیوں نقصان کرتی ہو؟ یہ کہتی ہیں لوگ خواتین ایم پیز آئی ہیں وہ کام کریں نا، کر رہی ہیں، میں نے کہا جس طرح تم کرو گے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوا ہے یہ ایم پی اے تھی، گھر میں صفائی کر رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی، برتن دھو رہی تھی، یہ کپڑے دھو رہی تھی، تو خواتین آتی تھی جی ایم پی اے صاحب کدھر ہیں، تو یہ کہتی تھی میں ہوں، کہتی ہیں جی مذاق نہ کریں ایم پی اے کدھر ہے، تو پھر کہتی جائیں آپ بیٹھک میں بیٹھیں تو میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایم پی اے میں نے ایسا ہو جس کے پیچھے گارڈ ہوں، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، ہم میں سے لوگ آگے نہ آئیں، ہم اپنے لوگوں کو آگے لاتے ہی نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اور ہم نے ابھی جو سیاست میں واپسی کا اس نے فیصلہ کیا ہے یا میں نے کیا ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایبٹ آباد میں ایک شخصیت ایسی ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جو نہ صرف تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بولڈ ہے، انرجیٹک ہے اور بہادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بھی ہیں، شیر بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں، تینوں نام ان کو اللہ تعالیٰ نے بہادری کے دے دیے۔ تو ہم نے اس شخصیت کے پیچھے، اس عظیم شخصیت کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا ہے جس نے ایبٹ آباد شہر کے لیے کچھ کیا ہے۔